کریں گے تبھی ہو پائے گا. اگر زیادہ اور پوری تفصیلی بات ہوگی تو کافی اس کے لیے وقت درکار ہے، بہت وقت لگے. اس لیے میں تھوڑی تھوڑی بات دونوں میں سے آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ آج آپ تمام لوگ جس کے سننے کے لیے خواہش مند ہیں ان کو اگر موقع ملے گا زیادہ تو اچھا رہے گا. اور ہم تمام لوگ کافی دنوں سے انتظار میں تھے آپ کے، اللہ کے فضل سے آپ ہمارے بیچ حاضر ہیں. بہرحال میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمایا. ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اولاد کی نعمت ہے. اولاد بھی ہمارے پاس جو ہے یہ ایک نعمت ہے اور امانت بھی ہے. نعمت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس اولاد نہیں ان سے پوچھیں اولاد کی کیا اہمیت ہوتی ہے. اس لیے جو صاحب اولاد ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے اولاد کی اسلامی دینی تربیت کریں، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں. اگر انہیں وہ ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے کانوینٹوں میں ادھر ادھر ایڈمیشن دلا دیے ہیں تو بھی ان کو کم از کم شام کا جو مدرسہ چلتا ہے مسجدوں میں، مسجد بلال کے اندر، مسجد ابو عبیدہ میں اور دیگر مسجدوں میں، وہاں ضرور بھیجنا چاہیے تاکہ وہ اپنا عقیدہ سیکھیں، دین کی بنیادی باتیں سیکھیں، نماز کا طریقہ سیکھیں، قرآن پڑھنا سیکھیں، دعا سیکھیں. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ اگر ہم ان چیزوں پر دھیان نہیں دیں گے اور بچوں کو یوں بس یہ سوچیں کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے تاکہ ہم خوب فائدے میں رہیں، خوب وہ کمائے، تو یہ کمائی اور یہ فائدہ بس دنیا تک محدود رہے گا. لیکن آپ اگر اس کی اسلامی تربیت کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو دینی تربیت کریں گے، قرآن اور حدیث کی باتیں انہیں سکھائیں گے، بتائیں گے مسجدوں میں بھیج کر، یا اگر کہیں دوپہر بعد کا مدرسہ چلتا ہے وہاں، تو اس کا فائدہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملے گا. اس لیے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کیا صرف دین کی ہی تعلیم سیکھنا چاہیے، دنیاوی تعلیم نہیں سیکھنا چاہیے، ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا چاہیے؟ تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن ہمیں بنیادی تعلیم جو ہے، دین کی جو بنیادی تعلیم ہے، اہم تعلیم ہے، وہ ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے. اس کو سیکھنے کے بعد ہی ہم دوسری تعلیم سیکھیں، یا اگر دوسری تعلیم شروع سے سیکھ رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ یہ تعلیم بھی سیکھیں، اس کے علم کو بھی حاصل کریں. یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں اولاد کو اگر ہم نیک بنائیں گے، صالح بنائیں گے، اسلامی تربیت کریں گے، اس کا ڈبل فائدہ ہمیں ہوگا. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اولاد والدین کے فرما بردار ہوں گے. اولاد والدین کے فرما بردار ہوں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کا کہنا مانیں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے، بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب والدین انتقال کر جائیں گے تو وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. یہ بہت اہم چیزیں ہیں، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ایک انسان جب مر جاتا ہے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، تین چیزیں باقی رہتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے ولد صالح، نیک اولاد. تو اولاد کی اگر ہم دینی تربیت کریں گے تو اس کا دنیا کے اندر فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، ہمارا کہنا مانے گا. جب ہم ضعیف ہو جائیں گے، دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے، تو اس وقت یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. اور دوسرا بینیفٹ اور فائدہ یہ ہوگا کہ بعد مرنے کے یہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے. اور اگر اس کے برعکس ہم نے اولاد کی اسلامی تربیت نہیں کی، بس یوں چھوڑ دیا، کانوینٹ میں پڑھ لے، اسکول میں پڑھ لے، اعلیٰ ڈگری حاصل کر لے، ڈاکٹر انجینئر بن جائے، تو اعلیٰ ڈگری تو حاصل کر سکتا ہے، مگر دین سے دور رہنے کے سبب وہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنے گا. آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں بہت ساری کوتاہیاں ہوں گی. آپ دیکھ لیں جو اولڈ ہوم ہے، یعنی جہاں بوڑھے لوگوں کو رکھا جاتا ہے بہت سارے علاقوں میں، ان میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کو دین کا علم کم ہے. کیونکہ جو دیندار ہوں گے وہ کبھی اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں، اولڈ گھر کے اندر نہیں رکھیں گے، اپنے گھر سے دور نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ
ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ والدین کی اطاعت کریں گے تو آخرت میں کامیاب ہوں گے، تو ایسا نہیں کریں گے تو یہ ایک نقصان ہوگا۔ اگر ہم اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سے دور رکھیں گے، دین کی بنیادی تعلیم سے دور رکھیں گے، تو نقصان پہلا یہ ہوگا کہ ہماری اطاعت اور فرما برداری میں بہت ساری کمی آئے گی، اور دوسری چیز بڑھاپے کا سہارا بھی جیسا بننا چاہیے نہیں بنیں گے۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ ماں باپ کے بہت ہی نافرمان ہیں، گالی تک دے دیتے ہیں، بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، دھمکیاں دے دیتے ہیں، بیچارے خود بوڑھے ہیں، محتاج ہیں۔ اس وقت ایک بچہ گالی دے دے، کچھ کہہ دے، برا بھلا کر دھمکی دے دے، ان کا دل اور ٹوٹ جاتا ہے۔ بڑھاپے میں تو سہارا بننا چاہیے، بہرحال تو بڑھاپے میں بھی وہ سہارا نہیں بنتے ہیں۔ اور دوسرا نقصان اخروی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے وہ دعا نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے، جو دیندار نہ ہو، جو اپنے لیے دعا نہ کر سکے، جو اپنے لیے کچھ اللہ سے مانگ نہ سکے، وہ دوسرے کے لیے، والدین کے لیے کیا سوچے گا؟ اس لیے اپنے بچوں کو ہمیں نیک بنانا چاہیے، صالح بنانا چاہیے، اسلامی تربیت انہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بھی وہ غلط کام کرتے ہیں انہیں فوراً حدیث پاک سنا دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ ایک چھوٹے صحابی رسول ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ اب میرا ہاتھ ادھر ادھر پلیٹ میں جا رہا تھا، برتن میں ادھر ادھر جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ کی، کہا یا غلام سم اللہ کل بیمینک کل مما یلیک، اے غلام، اے بچے، پہلا کام کرو اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ کرو۔ یعنی آپ نے یہ تعلیم دی، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے یہ تعلیم دی کہ اپنے قریب سے کھاؤ، پورے برتن میں ادھر ادھر ہاتھ نہ لے جاؤ، اپنے قریب سے کھاؤ۔ پھر آپ نے یہ تعلیم دی اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، کل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس طرح سے اگر کوئی بچہ جو شعور کو پہنچ چکا ہے، جنہیں عقل و فہم آ چکی ہے، سمجھنے لگا ہے، کچھ کہیں گے تو سمجھے گا، تو اس وقت اگر بچہ کوئی بھی غلطی کرے، شروع سے اس کی تعلیم و تربیت دینی کرنی چاہیے۔ اگر شروع سے کریں گے تو بچے دیندار بنیں گے، لیکن شروع میں چھوڑ دیں گے، چلو یار ابھی تو چھوٹا ہے، کوئی بات نہیں، کر رہا غلطی کرنے دو، بڑا ہوگا سنبھل جائے گا۔ نہیں، بڑا ہوگا سنبھل جائے گا نہیں، اس وقت آپ ان کو تنبیہ کریں، یہ کام بیٹے غلط ہے۔ ہمارے پیغمبر کا یہ طریقہ تھا، ہمارے رسول کا یہ طریقہ تھا، اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے، تم ایسا کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو۔ یہ آپ کی جو تعلیم ہوگی، یہ آپ کا جو سمجھانا ہوگا، یہ اس کو بہت اثر کرے گا۔ اس لیے چھوٹے بچوں کو یہ کہہ کر کہ چھوٹا ہے کرنے دو، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کے تعلق سے ہمیں فکر مند یہ بھی ہونا چاہیے، بچے کس کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اچھے لوگوں کی، اچھے بچوں کی یا برے بچوں کی۔ اگر اچھے بچوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اچھی محفل اور مجلس میں رہتا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اگر وہ برے لوگوں کی محفل میں رہتا ہے تو ہمیں فوراً اسے تنبیہ کرنا چاہیے، کیونکہ برے لوگوں کی صحبت کا برا اثر ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی مثال دی، بڑی پیاری مثال دی، کہا کہ نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ایسے ہے جیسے عطر بیچنے والا۔ عطر بیچنے والے سے یا تو آپ عطر خرید سکتے ہیں، آپ اگر وہاں رہیں گے تو یا تو عطر آپ خرید لیں گے، نہیں خریدیں گے تو کم از کم اس کی خوشبو آپ کو ملے گی، خوشبو ملے گی۔ لیکن اگر برے کی صحبت اختیار کرو گے تو اس کی مثال ایک بھٹی کی آپ نے دی، بھٹی، کہا کہ بھٹی کے قریب آپ رہیں گے تو یا تو چنگاری اڑ کر آپ کا کپڑا جلا دے، اگر یہ نہیں ہوا تو یہ ہوگا کہ اس کے دھوئیں سے آپ کو تو نقصان پہنچے گا۔ تو یہ کتنی شاندار آپ نے مثال پیش کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے کس کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، نیک لوگوں کی یا بد لوگوں کی۔ نیک لوگوں کی اختیار کرتے ہیں الحمدللہ، اور اگر بد لوگوں کی کرتے ہیں تو ہمیں انہیں سمجھانا چاہیے، انہیں بتلانا چاہیے، اور یہ حدیث سنانا چاہیے کہ بیٹے ہمارے پیغمبر کی حدیث ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا یہ ہمارے لیے اچھا اور بہتر ہے۔ سمجھائیں، بتائیں، ایک بار نہیں 10 بار سمجھائیں، یہ نہیں کہ یار کہتا ہوں مانتا نہیں، آپ کہتے رہیں پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نہیں مانتا پھر بھی کہتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ
نہ مانے تو اللہ سے دعا بھی کرتے رہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے ودعوۃ الوالد لولدہ، والد کی اولاد کے لیے دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک والد جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے لیے دعا بھی کرے، کوشش بھی کرے، حدیث پاک بھی سنائے، سمجھائے، بتائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، بیٹھے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے، کیا انداز تھا۔ ہر موقع پر جہاں موقع ملتا آپ سمجھانے لگتے، بتلانے لگتے۔ وہاں وہ صحابی رسول عمر بن ابی سلمہ چھوٹے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تھوڑا مسٹیک ہوئی، غلطی ہوئی، فوراً سمجھا دیا۔ یہاں عبداللہ بن عباس سواری کے پیچھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے غلام، اے بچے، کیا میں تمہیں کچھ باتیں نہ سکھلا دوں، کچھ باتیں نہ بتلا دوں؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احفظ اللہ یحفظک، اے بیٹے تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرو۔ اللہ کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ ہماری حفاظت کا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ تو ہمارا محافظ ہے، ہم اللہ کی حفاظت کے محتاج ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ پھر اللہ کے تعلق سے رسول پاک نے یہ جملہ کیوں کہا احفظ اللہ یحفظک؟ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی تبلیغ کرو، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور یقین جانو جس کا محافظ اللہ بن جائے، کائنات کی کوئی طاقت اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ہمیں کبھی کائنات والوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، دنیا والوں سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ایسا کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں، لوگ کیا کہیں گے، جو کہیں گے کہنے دے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں نے ایسا کیا تو اللہ کیا کہے گا، میرا رب کیا کہے گا۔ ہمارا تعلق رب سے ہونا چاہیے ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میرا رب کیا کہے گا، میرے رب کا کیا حکم ہے، میرے رب کا کیا پیغام ہے، میرا رب کیا کہہ رہا ہے۔ ہر معاملے کو اللہ سے جوڑنا چاہیے۔ اور یاد رکھو اگر ہم دین کی حفاظت کریں گے، جیسا کہ اس حدیث میں کہا گیا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اور اللہ ہمارا محافظ بن جائے تو ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے کی، پورے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا، چانس نہیں تھا بچنے کا۔ سب پورے علاقے کے لوگ، الگ الگ قبیلے سے نوجوانوں کو بلایا گیا تھا تاکہ محمد اور محمد الرسول اللہ کے گھرانے والے بدلہ نہ لے سکے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، یہ آیت پڑھتے ہوئے گزر گئے اور وہ آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے نقصان نہیں پہنچایا۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے قریب پہنچ گئے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے دریا، بچنے کا کوئی چانس نہیں، محافظ اللہ تھا، دریا میں راستہ بن گیا۔ تو اللہ اگر ہمارا محافظ بن جائے تو کائنات کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے، اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں گے، اللہ کے دین پر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ 7:30 پہ اذان ہے، مولانا خطاب تقریباً 1 گھنٹہ ہوگا، 5-10 منٹ اور، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے چھوٹے سے بچے عبداللہ بن عباس سواری پر پیچھے بیٹھے، آپ ان کو سمجھا رہے، بتلا رہے۔ اس طرح ہماری گاڑی پر، سائیکل پہ اگر کوئی ہمارا بچہ بیٹھا ہو، کسی کا بچہ بیٹھا ہو، یا اگر ہم کہیں جا رہے ہوں، کوئی بچہ مل گیا کچھ غلط کر رہا ہے، فوراً وہاں رک جائیں، پیار سے، محبت سے سمجھائیں۔ تھپڑ دے کر سمجھائیں گے وقتی تو مان جائے گا، دوبارہ ضد میں اور کرے گا۔ اس لیے حکمت عملی اپنائیں، محبت سے، پیار سے کہیں بیٹے ابھی جو تم نے گالی دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، انہوں نے اس سے منع کیا ہے، ہمیں نہیں دینا چاہیے۔
ایک مومن گالی نہیں دیتا ہے، ہم ان کو سمجھائیں۔ اور اپنے بچوں کو، گھر کے اندر جو مائیں ہیں نا، ان ماؤں کو چاہیے کہ راجہ دشرت اور دوسروں کی کہانیاں اور قصے سنانے سے بہتر ہے صحابہ کے قصے سنائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی ہیں مردوں میں، اور یہ جب مکہ میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات واپس آئے، سارے لوگوں نے اللہ کے نبی کا انکار کر دیا، آپ کو جھوٹا مان رہے تھے، لیکن ابو بکر نے تصدیق کی، یہ بتلائے۔ اللہ کے نبی کا جب انتقال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکل پڑے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، بتایا، تب لوگ مانے۔ اس طرح سے واقعہ ہم بتلائیں کہ بیٹے دیکھو، اسلام کی اسلام کی بنیاد وہ 5 چیزوں پر ہے، یاد کروائیں ان کو۔ کیا کیا ہے؟ شہادتین کی گواہی دینا، یعنی لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ اسلام کی بنیادی ارکان ہے۔ اور بیٹے ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، زبان سے اقرار، دل سے یقین، اور اپنی باڈی اعضاء کے ذریعے عمل، یہ ایمان ہوتا ہے۔ اور ایمان کن چیزوں پر رکھنا چاہیے؟ 6 چیزیں ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اس کی کتاب پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ سب ایمان رکھنا چاہیے۔ اگر بیٹے کچھ زندگی میں حادثہ ہو جائے، یہ مت کہنا کہ یار میں گاڑی سے محمد آباد نہیں جاتا تو میری گاڑی لڑتی نہیں، میں ایسے نہیں کرتا تو ایسے ہوتا نہیں، یہ کہو کہ یہ ہماری تقدیر میں تھا، کیونکہ تقدیر پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں ہمیں بچوں کو سکھانا چاہیے، بتلانا چاہیے۔ اور اگر بچے واٹس ایپ، فیس بک اور یوٹیوب میں بہت زیادہ ملوث ہیں تو ان کو ہم یہ مت کہیں کہ یہ مت چلاؤ، چھوڑ دو، یہ کہیں گے کبھی وہ نہیں چھوڑیں گے۔ جن کو لت پڑ گئی وہ چھوڑیں گے کبھی نہیں چھوڑیں گے، وہ چھپ چھپ کر دیکھیں گے۔ ان کو یہ سمجھائیں کہ بیٹے ٹھیک ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، آپ اسے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں آپ صرف جو غیر مناسب چیزیں دیکھتے ہیں، پکچر وغیرہ دیکھتے ہیں اور دوسری چیزیں جو دیکھتے ہیں، وہ دیکھنے سے احتیاط کریں۔ اس کی جگہ آپ علماء کی تقریر سنیں، بہت سارے علماء صحابہ کے واقعات بیان کرتے ہیں، نبیوں کے قصے بیان کرتے ہیں، اس میں باری باری کر کے تمام نبی کا قصہ سنو کہ آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا، پھر کیا ہوا، اس کے بعد کون سے نبی آئے، پھر کون سے نبی آئے، شرک کا آغاز کہاں سے ہوا، کتنی صدی تک لوگ توحید پر تھے، یہ بھی ویڈیو کی شکل میں موجود ہے۔ علماء نے تقریریں کی ہیں، لوگوں نے اس کو یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ ڈالا ہے۔ تو بیٹے ان چیزوں کو سنو تاکہ تمہیں علم ہو، تم جانکاری حاصل کرو۔ اس طرح سے ہم ان کو سمجھائیں، بتائیں، اس کا بدل پیش کریں۔ آپ ڈائریکٹ منع کر دیں گے وہ نہیں مانیں گے، اس کا بدل پیش کریں گے، یہ نہیں یہ کرو، یہ نہیں یہ کرو۔ اس طرح سے اگر ہم اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں گے تو اس کا بہت اچھا رزلٹ، بہت اچھا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اور اگر وہ کہیں پر شادی بیاہ ہے، بغیر بلائے چلے گئے، غیر مسلم کی شادی ہو، اپنے برادری کی شادی ہو، تو ان کو سمجھائیں کہ بیٹا دیکھو، دین اور اسلام ہمارا جو کہتا ہے وہ یہ کہ جہاں دعوت ہو وہیں جانا چاہیے، نہیں تو نہیں جانا چاہیے۔ تم اپنے گھر کے اندر کھا لو، تمہیں نان گوشت کھانے کا دل کر رہا ہے، بنوا دیتے ہیں گھر پہ، کھا لو، لیکن کہیں مت جانا، یہ بری بات ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے، تم اچھے بچے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اگر اس طرح ہم اپنے بچوں کو سمجھانا شروع کر دیں تو یقین جانیں اس کے بہت اچھے رزلٹ آئیں گے۔ مگر یہ سوچ کر کہ بچہ چھوٹا ہے، کرنے دو، بعد میں سنبھل جائے گا، صحیح ہو جائے گا، نہیں سنبھلے گا، بعد میں نہیں سنبھلے گا۔ ایک درخت کا پودا ہے، چھوٹا ہے، آپ اس کو اگر سنبھال کے رکھیں گے، بکری، کھسی، جانور وغیرہ سے بچا کے رکھیں گے، اس کو وقتاً فوقتاً پانی وغیرہ سب کچھ دیں گے، اس کی ضروریات کو پوری کریں گے، تو وہ پودا دھیرے 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 بڑا ہوگا اور آپ کو پھل دے گا۔ لیکن اس کو یوں چھوڑ دیں، چھوڑو، بڑا ہو جائے گا، تو کبھی بڑا ہو بھی سکتا ہے اور کبھی جانور اسے کھا کے ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بچے جو ہیں یہ پودے کے مانند ہیں، ان کو ہمیں سمجھانا، اس کی سیوا، ان کی حفاظت، ان کے تعلق سے فکر مند ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ، بڑی مشہور حدیث ہے۔
تم میں کا ہر شخص نگراں ہے، اس سے اس کی نگرانی کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ اب اس حدیث کے تحت یہ کہا گیا کہ ایک آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گویا ہر شخص اپنے اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ہر شخص اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری ادا کرنے لگے، پورا معاشرہ سدھر جائے گا انشاءاللہ۔ ہر شخص اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری ادا کرے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا گھر چاہے جہاں جائے، فلانے کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے، فلانا کا بچہ ایسے کر رہا ہے۔ بھائی آپ کے بچے اگر کمپلیٹ ٹھیک ہیں، سدھرے ہیں، نارمل ہیں، اچھے ہیں، بہتر ہیں، نماز کے پابند ہیں، پھر آپ دوسروں کو سمجھائیں۔ آپ پہلے اپنے گھر کی اصلاح کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہر شخص اپنے اپنے گھر کی اصلاح کرنا شروع کر دے، اس کا بہت اچھا رزلٹ آئے گا، اور محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ ہم اپنے گھروں میں بہت ساری چیز لا کے رکھتے ہیں، ہمارے گھروں میں 10 الماری رہتی ہے، ایک الماری کو خاص کر دینا چاہیے دینی کتاب کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہم لا کر رکھیں۔ آج کل تو 10 صفحہ 12 صفحہ کی چھوٹی چھوٹی کتاب آ رہی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زندگی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حالات زندگی، فلاں صحابی کی زندگی، وہ کتنے بڑے فیاض تھے، کتنے بڑے سخی تھے، کتنے نیک تھے، کتنے صالح تھے، یہ ساری چیزیں تمہیں ذکر ہے۔ پتلی پتلی کتابیں لا کر بچوں کو دیں، بچے یہ پڑھو، ڈیلی ایک پڑھ لو، 2 دن میں ایک پڑھ لو، اور اپنے گھر کی ایک الماری کو خاص کر دے دینی کتاب کے لیے۔ دینی کتابیں لا کر سجائیں، خود بھی پڑھیں، گھر کی فیملی کو بھی پڑھنے کا حکم دیں، انشاءاللہ اس کے بھی بڑے اچھے رزلٹ آئیں گے۔ اس لیے ان باتوں پر ہمیں دھیان دینا چاہیے، خصوصی دھیان دینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بہت اچھا، اور نہیں کریں گے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، تو یاد رکھو کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث کے تحت، اور اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا ذمہ دار مقرر کر دیا اور وہ شخص اس ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے، کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، اور حدیث کے الفاظ ہے کہ ایسے شخص پر جنت کو اللہ تعالیٰ حرام کر دے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہ سوچیں کہ یار وقت نہیں ملتا ہے، تجارت میں بیزی ہوں، اس میں بیزی ہوں، تمام مصروفیات کے باوجود آپ اس میں سے وقت نکالیں کہ ہمارا یہ بھی ایک کام ہے۔ اپنی اولاد کے تعلق سے فکر مند ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پھر ایک بات کہوں گا کہ اولاد اگر نیک ہوگی، صالح ہوگی، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، بعد مرنے کے بھی۔ اولاد بد ہوگی، ناکارہ ہوگی، دنیا میں بھی رلائے گی، اور بعد مرنے کے ہمیں اس کا فائدہ نہیں مل پائے گا جیسا چاہیے۔ اس لیے اس سلسلے میں ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ حقوق الزوجین پہ بس ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ معاشرے کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام مقرر، اس نظام کے تحت ایک دوسرے کی شادیاں ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے سے جو شادی بیاہ ہوتا ہے، اس مناسبت سے ایک شوہر بنتے ہیں، ایک بیوی بنتی ہیں، تو یہ دونوں کی جو زندگی آپس میں گزرتی ہے، اس زندگی کے اندر محبت لانے کی ضرورت ہے، اور اس زندگی کے اندر الفت لانے کی ضرورت ہے، مٹھاس لانے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی بیویوں سے بہت کٹے رہتے ہیں، اور بہت ساری بیویاں، عورتیں اپنے شوہروں سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان دونوں کے تعلق سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں، قرآن کی آیت رکھ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے۔ ان کو غلام نہ سمجھو، ان کو محتاج نہ سمجھو کہ ہم نے جو کہہ دیا، ہم آقا ہیں، مالک ہیں، زبان سے الفاظ نکلا فوراً اس کو ریڈی کرو، تیار کرو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ حاکمانہ طریقہ اپنانا ہم چھوڑ دیں۔ نازک ہوتی ہیں عورتیں، اس تعلق سے اتنا سخت رویہ اختیار کرنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش کرو، اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ تو ہمیں اچھے طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک تاریخی خطبہ دیا تھا، کہا تھا لوگوں فاتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموہن بامان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ۔ اے لوگوں، عورتوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے اس کو اللہ کے امان کے طور پر لیا ہے، اور ان کی شرمگاہوں کو
اللہ کی آیات کے ذریعے حلال کیا ہے۔ قرآن کی چند آیتیں پڑھی گئیں، پھر جا کر وہ عورت آپ کے لیے حلال ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کتنی عظیم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمائی۔ لہذا میرے دین اور اسلامی بھائیوں، ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ اگر ان سے کچھ غلطی ہو جائے، اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے ان کو سمجھائیں اور بتائیں، اور بہت زیادہ سختی اختیار کرنے سے احتیاط اور پرہیز کریں۔ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہو سکتی ہیں، ان سے بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ زندگی گزاریں، کیونکہ تھوڑی سی ناراضگی کے سبب اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ بچوں پہ بہت زبردست ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا ہم نہ کریں کہ ہم دونوں کے آپس کے ٹکراؤ کی وجہ سے ہمارے بچوں کی زندگی پر اس کا اثر پڑے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے تعلق سے حدیث پاک عرض کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لوگوں کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، یعنی قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص، وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو، اپنے آقا سے بھاگ جائے، جب تک وہ لوٹ کر نہیں آتا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کر رہی ہو، جب تک وہ فرما بردار نہ بن جائے اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، یعنی قبول نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ لہذا خواتین اسلام کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، بہتر معاملہ کریں۔ بہت ساری خواتین بھی ایسا کرتی ہیں کہ گورنمنٹ نے ہمیں پاور دیا ہے، اس لیے ہم آپ کے تابع نہیں ہیں، آپ سے اعلیٰ بن کر رہیں گے۔ یہ غلط چیز ہے۔ گورنمنٹ کی پاور ایک سائیڈ رکھو، قرآن کریم نے کس کو پاور دیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حکمراں ہیں، حاکم ہیں، یہ قوام ہیں، ان کی قوامیت کو باقی رکھو، اپنی فکر کو اور اپنی سوچ کو وہاں نہ چلاؤ۔ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے شوہروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ لہذا بیویوں کو چاہیے اپنے شوہروں کے تعلق سے اچھا سوچیں اور اچھا کریں۔ اگر ان سے کچھ کوتاہی ہو انہیں درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ درگزر کرنا یہ مومن کی صفت ہے۔ اسی طریقے شوہر بھی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں تو اس کا بہت اچھا رزلٹ نکلے گا، اور آپس کی جو دوریاں ہیں یہ قربت میں بدل جائے گی اور بہت اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ لہذا ہم تمام لوگ ان باتوں پر خصوصی توجہ دے کر اللہ کے لیے، دین کے لیے ہم اپنی زندگی گزاریں اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں بہتر جزا اور بدلہ دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو دینی اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔